الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مصلحت کے مطابق اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں. کسی انسان کی مرضی سے یہ حالات نہیں بدلا کرتے. لیکن اگر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے اور بندی کے لیے ان حالات کو آسان بنا دیتے ہیں، خیر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دن اور رات کا ایک نظام بنایا ہے، تو اللہ نے رات کا جو وقت مقرر کیا ہے اس میں رات ہوتی ہے. تو کوئی چاہے کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اور میرے پاس گھر میں روشنی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے بس میں مغرب کے بعد ہی صلاۃ التسبیح پڑھ کر دعا کروں گا، ابھی سورج نکل آئے گا. تو ایسا نہیں ہوگا. سورج نکلنے کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے تبھی سورج نکلے گا. اس سے 1 منٹ یا 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں نکلے گا. اور کوئی ظہر کے بعد سے ہی مصلی پر بیٹھ جائے کہ آج دن ہی دن رہے، اندھیرا نہ ہونے پائے، تو ایسا نہیں ہوگا. اس کی مرضی کے مطابق دنیا کا نظام نہیں چلے گا. جب سورج ڈوبنے کا وقت آئے گا تو سورج ڈوبے گا. بالکل اسی طرح دنیا کے حالات ہوتے ہیں. کبھی انصاف ہوتا ہے، کبھی ظلم ہوتا ہے، کبھی کسی ظالم کی حکومت ہوتی ہے، کبھی کاروبار اچھا چلتا ہے، کبھی کساد بازاری ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے. یہ سارے فیصلے اللہ کرتے ہیں اور سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کسی کی خاطر. نہ کسی عام انسان کی خاطر کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ کسی ولی کے لیے ہوتی ہے، نہ کسی نبی کے لیے. فرق یہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انہی حالات کو خیر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. جیسے دن کے بعد رات آتی ہے، اب کسی کو رات میں پریشانی ہوتی ہے، کوئی پوری رات بے چینی میں گزارتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اور وہ چاہتا ہے جلدی سے روشنی ہو جائے.
اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت عطا فرمائی ہے، وہ دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا ہے اور رات میں پرسکون نیند سوتا ہے، تو وہی رات جو کسی ایک شخص کے لیے بظاہر تکلیف کا سبب تھی، الجھن اور پریشانی کا سبب تھی، وہی رات دوسرے کے لیے راحت کا سبب ہوتی ہے، آرام کا سبب ہوتی ہے۔ وہ رات میں آرام سے سوتا ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رات کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ بالکل تر و تازہ اور توانا ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو رات رات ہی رہتی ہے، رات بدلہ نہیں کرتی۔ کوئی اس کو اپنے لیے مصیبت بنا لیتا ہے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا ذریعہ بنا۔ دن کا وقت ہے، کوئی بیکار شخص ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو اس کے لیے دن کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک مصروف انسان ہے، کاروباری انسان ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ دن کب گزر گیا، اسے تو لگتا ہے ابھی شروع ہوا ابھی گزر گیا۔ خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھنا چاہیے، دعاؤں کے قبول ہونے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ حالات بدل جائیں، بالکل نہیں ہے یہ معنی۔ اگر اللہ کے ہاں حالات بدلنے کا وقت آ گیا ہے تو حالات بدل گئے، کوئی مانگے چاہے نہ مانگے۔ اور اگر اللہ کے ہاں حالات بدلنے کا وقت نہیں آیا تو حالات نہیں بدلیں گے، کوئی چاہے جتنا مانگے۔ دعاؤں کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی حالات میں انسان کو اطمینان عطا فرما دے اور اسے کامیاب کر دے۔ کامیابی نہ صحت کا نام ہے، نہ کامیابی دولت کا نام ہے، نہ کامیابی جائیداد کا نام ہے، نہ کامیابی حکومت اور اقتدار کا نام ہے۔ کامیابی اللہ کی رضا کا نام ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ اس کے دل کو سنبھال لیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو سہارا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں مکہ مکرمہ کی 13 سالہ تکلیفیں مقدر تھیں، تو وقت سے پہلے وہ حالات نہیں بدلے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر یوں نہیں فرمایا کہ آج رات میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور کل حالات بدل جائیں گے، ایسا بالکل نہیں۔ بلکہ اگر بعض صحابہ کرام نے حالات سے گھبراہٹ کا اظہار کیا کہ اتنے دن ہو گئے حالات نہیں بدل رہے، بڑی پریشانی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ تم اتنی جلدی گھبرا گئے، تم سے پہلے ایمان والوں پر کیسے کیسے حالات آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سے پہلے ایمان والوں کے تو بدن پر آرے چلائے گئے ہیں، لوہے کی کنگھیاں بنا کر کے ان کا گوشت نوچ لیا گیا ہے، تم پر تو ان کے مقابلے میں بہت ہلکے حالات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو وقت مقرر تھا اس وقت سے پہلے حالات نہیں بدلے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو اللہ کا بڑا ولی سمجھتے ہیں، بڑا نیک و متقی انسان سمجھتے ہیں، اور اس سے اپنے حالات کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار، اور جب حالات نہیں بدلتے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ولی نہیں ہے، ہم غلط سمجھ رہے تھے، ان کی دعائیں قبول ہی نہیں۔ اپنے لیے ایک نئی مصیبت پیدا کر لیتے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ حالات بدلنے کا جو فلسفہ ہے اس سے ہم واقف ہی نہیں ہوتے۔ یہ سورہ تغابن کی آیات ہیں جو میں نے پڑھی، اور یہ سورت عجیب و غریب سورت ہے۔
اس صورت کے اتنے فائدے ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں، ہر قسم کے حالات میں، روزی کی تنگی میں، مظلومیت میں اس صورت کا پڑھنا بے انتہا مفید ہے۔ تو ہمیں یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ اس صورت کے مضامین کیا ہیں۔ صورت کے 2 رکوع ہیں، 18 آیتیں ہیں۔ تو میں نے 10 نمبر کی آیت سے جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے تلاوت کی ہے، اور یہ جو آخر کی 8 آیتیں ہیں یعنی 11ویں نمبر سے تلاوت کی ہے 10 نمبر کے بعد، یہ جو آخر کی 8 آیتیں انشاءاللہ انہی کی روشنی میں کچھ عرض کیا جائے گا، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ انہی کی روشنی میں کہا جا رہا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ حالات بدلنے کا مطلب سمجھو۔ سورہ کہف میں جمعے کے دن جس کی تلاوت کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کرے سب نے تلاوت کر لی ہو، جنہوں نے نہ کی ہو جمعے کے بعد کر لیں۔ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت پابندی سے کرنی چاہیے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد اور اپنے خادم کو ساتھ لے کر سمندر کے کنارے ایک مقام پر تشریف لے گئے تھے۔ اللہ کی طرف سے ان کو اطلاع ملی تھی کہ وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، ہم نے اس کو اپنے غیبی خزانے سے ایک الگ قسم کا علم عطا فرمایا ہے، آپ چند دن اس کے ساتھ جا کر رہے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اس علم کا کچھ حصہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمانا چاہتے تھے، تاکہ یہ امت حالات کی تبدیلی کے فلسفے کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 2 نظام بنائے ہیں، ایک تشریعی نظام ہے جس کے ہم پابند ہیں، انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا، اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، کوئی نافرمانی کرے تو اسے روکنا، اور اگر ہمارے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے تو نافرمان کو سزا دینا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو اور وہ نافرمانی نہ کرے۔ اس کو تشریعی نظام کہتے ہیں۔ ہم تشریعی نظام کے مکلف ہیں۔ صبح ہو گئی، ہم صبح لانے کے مکلف نہیں ہیں۔ صبح جب ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنا ہے، یہ تشریعی نظام۔ دوپہر ہو گئی، اللہ چاہے سورج کو اپنی جگہ روک دیں، دوپہر کبھی نہ ہو۔ ہم دوپہر برپا کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب دوپہر ہو گئی، ہمیں ظہر کی نماز، جمعے کا دن ہے تو جمعے کی نماز پڑھنی۔ آنکھ کھل گئی، اللہ چاہے تو بندہ سو جائے اور ہمیشہ سوتا رہے، کبھی اس کی آنکھ نہ کھلے، اور وہ اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہے کہ اپنی آنکھ ضرور کھولے، لیکن اب کھول دیا اللہ نے تو اب اس کو نامحرم کے لیے نہ کھولے، اس کو اس سے غلط چیز نہ دیکھیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ جو احکام ہیں شریعت کے ہمیں دیے گئے، ان احکام پر عمل کرنا، ان احکام کو برپا کرنا، ان کو قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں تشریعی نظام۔ لیکن دنیا میں اصل نظام تکوینی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، جس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اس کے پیچھے بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ وہ بسا اوقات نظر آتا ہے کچھ اور حقیقت میں ہوتا ہے کچھ اور۔ جیسے کوئی پرانا مکان ہو، اس میں کچھ لوگ بیچارے رہتے ہوں، ان کو چھت میسر ہو، رہنے کا ٹھکانہ ہو ان کے پاس، آپ نے ایک دن جا کر کے دیکھا کہ جو لوگ رہتے تھے انہیں نکالا جا رہا ہے،
وہ بیچارے اپنا سامان لے کر جا رہے ہیں. دوسرے دن آپ گئے تو آپ نے دیکھا بلڈوزر لگے ہوئے ہیں، مکان گرایا جا رہا ہے، تو بظاہر تخریب ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ کسی بلڈر نے آ کر کے ان سے کہا کہ بھائی یہ بلڈنگ گرنے والی ہے، آپ اس کو خالی کر دیجئے، میں اس میں نئی تعمیر کروں گا اور آپ کو اس کی جگہ نیا مکان بنا کر کے دے دوں گا. تو آدمی خوشی خوشی نکلتا ہے باہر. تو بظاہر تخریب نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعمیر کا سامان ہے. اب وہ تعمیر ایک دن میں تو ہو نہیں جائے گی. ان بیچاروں کو گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، اب کئی سال لگیں گے تب وہ گھر واپس آئیں گے جب ان کا گھر بن جائے گا. بسا اوقات کسی تعمیر کے لیے تخریب کا عمل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہزاروں سال پہلے. کسی اہم واقعے کی تیاری کرائی جاتی ہے ہزاروں سال پہلے. کوئی تصور کر سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لے کر چلے تھے فلسطین سے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہاں ایک شہر آباد ہوگا مکہ مکرمہ اور ایک پوری قوم برپا ہوگی اور اس میں اللہ کے آخری نبی پیدا ہوں گے اور پھر ان کے ذریعے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، اللہ کا نام لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2500 پہلے سے وہ تیاریاں شروع ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے. جب انسان کو صحیح سمجھ نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے دل سے حالات کی گھبراہٹ نکل جاتی ہے. اگر کوئی بہت صحت مند ہو، کبھی اسے چھینک بھی نہ آئے، کھانسی بھی نہ آئے، بخار بھی نہ آئے، کبھی اس کے سر میں درد بھی نہ ہو، تب بھی اسے ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا. ایک دن تو مرنا ہے نا. اچھا بھلا ہوگا تب بھی مرے گا. لیکن اتنی اچھی صحت کے ساتھ اگر وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکا تو وہ ناکام ہے. اور ایک شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ بیمار ہے اور وہ اس بیماری میں اللہ سے راضی ہے، مطمئن ہے، تو ہر پل اس کی ترقی ہو رہی ہے، ہر پل اس کے درجات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کے گیا تو وہ کامیاب ہے. تو پھر ذہن میں یہ بات دہرا لیجئے کہ کامیابی نہ صحت کا نام ہے، نہ کاروبار اور دولت کا نام ہے، نہ جائیداد کا نام ہے، نہ حکومت کا نام ہے. جن حکمرانوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا وہ ناکام ہے، چاہے جتنی لمبی حکومت مل جائے. اور بسا اوقات بعض حکمرانوں سے ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بس کل کے کل ان کا وقت بدل جائے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. اللہ جب چاہیں گے تب بدلے گا. باقی کسی کی کوئی چیز نہیں رہے گی. نہ کسی کا اقتدار ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، نہ کسی کا کاروبار ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، نہ کسی کی جائیداد رہنے والی ہے. یا تو انسان باقی رہے گا، یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی، یا چیزیں باقی رہیں گی، انسان چلا جائے گا. بہرحال ایک دن یہ رشتہ ختم ہونا ہے، جانا ہے. تو کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو تکلیف بھی آتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے. ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور اس کی گاڑی میں لائٹ نہیں ہے تو وہ تو چاہے گا کہ دن ہی رہے، کبھی رات نہ ہو. تو اس کا علاج یہ تھوڑی ہے کہ رات کو آنے سے روکو. اس کا علاج یہ کہ اپنی گاڑی ٹھیک کرا لو، اس کی لائٹ صحیح کرا لو، اس کا بلب فیوز ہو گیا تو بدل لو. دن و رات کا جو نظام بنایا اللہ نے وہ تو آگے رہے گا. ایک آدمی کو رات میں نیند نہیں آتی، وہ پریشان ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ رات نہ آئے. اس کا علاج یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوا لو تاکہ نیند آیا کرے. اللہ فضل فرما دیں گے، نیند آئے گی تو رات بڑی اچھی لگے گی، پوری رات سکون سے سوئے گا انسان، نئی توانائی، نئی چستی اور نئی طاقت آ جائے گی.
مصیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی جس کو تیرنا نہیں آتا اس کو اٹھا کر ندی میں ڈال دیجیے تو یہ اس کے لیے مصیبت ہے نا، اور اسی ندی میں ایک مچھلی کو ڈال دیجیے تو اس کے لیے راحت ہے، آرام ہے۔ وہ بیچارہ جو پانی میں چلا گیا تھا اس کو باہر نکال لیجیے تو وہ سمجھے گا مجھے آرام مل گیا، مچھلی کو باہر نکال لیجیے وہ سمجھے کہ میرے لیے مصیبت آ گئی۔ اصل میں مصیبت کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے لفظ مصیبت کے عربی میں لفظ مصیبت کے وہ معنی نہیں ہے جس معنی میں یہ لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں لفظ مصیبت کے معنی صرف حالات ہیں۔ حالات کسی کے لیے اچھے ہوتے ہیں، کسی کے لیے برے ہوتے ہیں۔ جیسے ندی کا پانی، وہ پانی ہے، کسی کے لیے وہ آرام و راحت کا سبب ہے۔ مچھلی جو باہر تھی خشکی میں وہ تڑپ رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی، اس کو پانی میں ڈال دیجئے، اس کے لیے خشکی مصیبت ہے، پانی راحت ہے۔ انسان جو بیچارہ تیرنا نہیں جانتا اس کے لیے پانی مصیبت ہے، خشکی راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے کوئی چیز مصیبت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کسی کا مارا جانا، قتل ہو جانا بھی مصیبت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ واقعی جن کو اخلاص کے ساتھ شہادت نصیب ہوتی ہے ان سے کوئی پوچھے تم پر مصیبت آئی کہ وہ کہے گا کمال کرتے ہو، ہماری تو تمنا ہے کہ ہر روے میں ایک جان ہوتی اور ہر جان اللہ کے راستے میں قربان ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی وَدِدتُّ لَوْ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، میری تمنا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں مارا جائے، پھر زندگی ملے، پھر مارا جائے، پھر زندگی ملے، پھر مارا جائے۔ تو کوئی مصیبت کی تمنا کرتا ہے؟ خوب اچھی طرح یہ بات ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے، مصیبت کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دنیا اردو زبان میں جس کو مصیبت کہتے ہیں، لفظ مصیبت کے اردو زبان کے میں جو معنی ہے وہ مصیبت کیا ہے؟ اللہ کا ناراض ہونا مصیبت ہے، دل کا اللہ سے غافل ہونا مصیبت ہے۔ بس اگر اللہ راضی ہے تو ہمارے لیے ہر حال راحت کا سبب ہے، ہمارے لیے ہر حال ترقی کا سبب ہے۔ اس کے معنی ہے ما اصاب من مصیبت، ہم بہت آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کریں جس سے اس کا صحیح مفہوم واضح ہو تو وہ یہ ہے جو بھی حالات آتے ہیں، یہ معنی ہے اصابہ کے، جو بھی حالات آتے ہیں وہ تمہاری مرضی کے موافق ہو یا مخالف ہو۔ ایک آدمی بازار میں گیا، پیسے گھر چھوڑ کے گیا، جیب میں پیسے نہیں، اب تو خیر آن لائن کا زمانہ آ گیا، چلیے موبائل بھی گھر چھوڑا ہے، آن لائن پیمنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اسے نظر آیا فلاں سامان ہے بہت سستا مل رہا ہے، آج اتفاق سے بس لاٹ لگی ہوئی ہے، سستا مل رہا ہے۔ کیا مصیبت ہے، میں پرس گھر میں چھوڑ آیا، موبائل میں نہیں لایا، اچھی خاصی خریداری کر لیتا بچ جاتا۔ اسی بازار میں دوسرے دن ایک آدمی گیا، سارے پیسے جیب میں رکھ کے گیا، وہاں اس نے دیکھا جیب قطرے طاق میں بیٹھے، کسی کو نہیں جانے دے۔ کیا مصیبت ہے، میں پرس ساتھ لے آیا، کاش کے گھر چھوڑ آیا ہوتا۔ اب بتائے کوئی مصیبت کیا ہے؟ پیسے لانا مصیبت ہے یا نہ لانا مصیبت ہے؟ موبائل کو ساتھ لانا مصیبت ہے یا نہ لانا مصیبت ہے؟ یہ ہماری اردو والی مصیبت ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی میں جو بھی حالات آتے ہیں، اگر اللہ راضی ہے تو وہ حالات نعمت ہیں، اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ حالات تکلیف ہیں، پریشانی کا سبب ہیں، چاہے بظاہر جتنے اچھے لگتے ہوں۔ اس بات کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے۔ ابھی یہ جو مجلس ہے نا، یہ دماغ والی مجلس ہے، بات سمجھائی جا رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن سمجھ میں آنے کے باوجود حالات نہیں بدلتے۔ جب دل میں اتر جاتی ہیں یہ باتیں، اور جب دل مطمئن ہو جاتا ہے
اور دل میں بات صرف کہہ کر، صرف سن کر، صرف پڑھ کر نہیں اترتی، کسی دل والے کی صحبت میں رہ کر کے اور اپنے دل پر محنت کر کے ایک مخصوص طریقے سے دل میں محنت کرنے کے بعد اترتی ہے۔ جس سے درد ہو رہا ہے بہت شدید اور پین کلر انجیکشن ہے اور ڈاکٹر صاحب اس کے فضائل سنا رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنا عمدہ انجیکشن ہے، ایسی دوا تو اب تک بنی ہی نہیں تھی، بہت کامیاب ہے، لیکن انجیکشن لگا نہیں رہے تو درد ختم ہو جائے۔ تو صاحب ڈاکٹر صاحب آدھے گھنٹے کی تقریر کافی نہیں ہے، جمعے میں بہت کم وقت ہوتا ہے، اگر آپ یہ تقریر 1 گھنٹہ کریں تو میرا درد ختم ہو جائے گا، 5 گھنٹے کریں تو بھی نہیں ختم ہوگا۔ درد تو تب ختم ہوگا جب انجیکشن لگایا جائے گا۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان باتوں کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، دماغ سے صرف اتنا ہے کہ دماغ دل کو بنانے کے لیے آمادہ ہو جائے، بس جیسے ڈاکٹر کی تقریر کا صرف اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ مریض انجیکشن لگوانے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ سوچے کہ انجیکشن کی جو تکلیف ہے وہ معمولی ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے میں انجیکشن لگا لوں، بس ڈاکٹر کی تقریر کا صرف اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، باقی اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، اس کا تعلق عمل سے۔ کتنی تقریریں ہوتی رہتی ہیں، کتنے بیانات ہوتے ہیں، کتنا لٹریچر لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، حالات جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں، مزاج جیسا تھا ویسے ہی رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان باتوں کا تعلق دل سے ہے، دل پر محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب دل بدل جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ دل کا رخ درست کر دیتے ہیں، تو بس پھر ایک دیہاتی بندہ جس کو یہ ساری تفصیلات نہیں معلوم، جس کو یہ فلسفہ نہیں معلوم، وہ بھی بالکل مطمئن ہوتا ہے، بالکل حالات سے نہیں گھبراتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ سب بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ سب بڑے بڑے مفسر و محدث و فقیہ نہیں تھے، کچھ تھے، عام طور سے سیدھے سادے لوگ تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر ان کے دل بن گئے تھے، تو دل بن جانے کے بعد ان کی زندگیاں بہت اچھی ہو گئی۔ جیسے چھوٹا بچہ بیچارہ وہ نیند کے فلسفے سے واقف ہی نہیں ہوتا، لیکن جب اسے نیند آتی ہے سو جاتا ہے، کتنے مزے سے سوتا ہے۔ اور ایک بڑا فلسفی جس نے نیند کے فلسفے پر کئی 100 صفحے کی کتاب لکھ ڈالی اور اسے نیند نہیں آتی، اس کی کتاب اس کے لیے راحت کا سبب نہیں بنے۔ ایک صاحب کو رات میں نیند نہیں آ رہی تھی، بے چین تھے، تو رات بھر وہ نیند کا فلسفہ یوٹیوب پر سنتے رہے، تو صبح جب اٹھیں گے تو کیا حال ہوگا، اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے، ایسا تکان ہوگا۔ اور ایک دوسرا بیچارہ دیہاتی کسان جسے نیند کا فلسفہ بالکل نہیں معلوم، وہ رات بھر آرام کی نیند سوتا رہا اور فجر کے وقت اٹھ گیا، وہ چاقو چوبند اٹھے گا، کوئی کہے گا یہ جاہل آدمی اور یہ اتنا خوش اور مطمئن ہے اور یہ اتنا پڑھا لکھا اور اتنا بڑا فلسفی، یہ اتنا پریشان ہے۔ ہاں، اس لیے کہ جس نیند کے فلسفے پر یہ رات بھر بولتا رہا یا سنتا رہا یا پڑھتا رہا یا لکھتا رہا، وہ نیند اسے آئی نہیں، اور وہ بیچارہ جاہل، اسے سکون کی نیند آئی، وہ آرام سے سویا۔ تو پھر سمجھ لینی چاہیے یہ بات کہ ان باتوں کا تعلق محض دماغ سے نہیں ہے، اور اس زمانے کی بڑی مصیبت یہی ہے، یہ میں اردو کی مصیبت استعمال کر رہا ہوں، اس زمانے کی بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم نے ہر مسئلے کو دماغ سے جوڑ لیا ہے۔ تو جب دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، دل مطمئن ہوتا ہے اہل دل کی صحبت سے، دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت سے، دل مطمئن ہوتا ہے یقین کی درستگی سے، اور جب دل مطمئن ہو جاتا ہے تو انہی حالات میں انسان بالکل مطمئن ہوتا ہے، بالکل خوش ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی اسے۔
تو اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. ہماری مصیبت کیا ہے کہ ہم عربی کی مصیبت کو اردو مصیبت سے کنورٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم صرف یوں سمجھتے ہیں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، یعنی کاروبار کا نقصان، یعنی بیماری، یعنی درد، یعنی تکلیف، یعنی فلاں پارٹی کی حکومت، یعنی فلاں کا اقتدار، اور فلاں ایسی عدالت، اور ایسے حالات، اور ایسے، اور یعنی یہ کہ ہم اقلیت میں ہیں، اور یعنی یہ نہ معلوم، یعنی کہ اتنی لمبی لائن لگ جاتی ہے، اور پہلے ہی ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. کیا کریں، ہم تو مصیبت میں پھنسے ہوئے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی یہی مرضی ہے، ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. جیسے ہم وزیر اعظم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جیسے ہم اپنے وزیر اعلیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایسے ہم اللہ میاں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. یہ جو مجبوری کا صبر ہے نا، یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ کے نا جو بھی حالات آتے ہیں، آرام کے ہوں یا تکلیف کے ہوں، پریشانی کے ہوں، الجھن کے ہوں، یا تمہاری خوشی کے ہوں، جو بھی حالات آتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں آتے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں. ہر قسم کے حالات میں مطمئن کون رہتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جس کا یقین درست ہو جاتا ہے، جو اللہ کو مان لیتا ہے. اور ایمان کا تعلق تو دل سے ہے نا، ایمان کی جگہ دل ہے. تو جس کا دل بن جاتا ہے، یہدی قلبہ، لیجیے وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا، اللہ اس کے دل کا رخ درست کر دیتے ہیں. اس کے دل کا، ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو، صحیح راستہ بتلانے کو، سیدھا راستہ بتلانے کو. آپ کو کسی مقام پر جانا ہے، وہ دائنی طرف ہے اور آپ چل دیے بائیں طرف، آپ تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. بڑا محسن ہے وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں، آپ کی منزل تو ادھر دائنی طرف ہے، آپ ادھر چلے جائیں. بالکل اسی طرح دل کے بھی رخ ہوتے ہیں. کبھی دل غلط رخ پر چل پڑتا ہے، کبھی دل صحیح رخ پر چلتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جس کا ایمان درست ہو جاتا ہے، جس کا یقین درست ہو جاتا ہے، جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ ظالم نہیں ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دن کے بعد رات کا آنا ظلم ہے؟ جس طرح دن کے بعد رات کا آنا ظلم نہیں ہے، اسی طرح صحت کے بعد بیماری بھی ظلم نہیں ہے. اسی طرح بہت اچھے کاروباری سیزن کے بعد کساد بازاری بھی ظلم نہیں ہے. اسی طرح طاقت کے بعد کمزوری بھی ظلم نہیں ہے. اسی طرح جوانی کے بعد بڑھاپا بھی ظلم نہیں ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کسی بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتے. جب یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہدی قلبہ، تو اللہ اس کے دل کو صحیح رخ دے دیتے. واللہ بکل شیء علیم، اور ہر مصلحت کو اللہ خوب جانتے ہیں، ہر بات کو اللہ خوب جانتے ہیں. تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. کاروبار میں کساد بازاری اس لیے بھی آتی ہے تاکہ سمجھدار انسان حالات سے فائدہ اٹھا کر، ذرا اس کا کام کا بوجھ کم ہو جاتا ہے نا کساد بازاری میں، تو وہ آگے کے سیزن کی تیاری کر سکتا ہے. اور عام طور سے کسی نئے آدمی کے لیے کساد بازاری میں ہی کسی کاروبار میں گھسنا ممکن ہوتا ہے. تیزی کے زمانے میں کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے. اس عاجز نے ایک طویل عرصے تک کاروبار کیا ہے. یہ کاروبار کے سلسلے میں جو باتیں کرتا ہے وہ سنی سنائی نہیں ہے، اور پڑھی لکھی بھی خالی نہیں ہے، وہ عملی تجربات ہیں. اس نے جب کاروبار شروع کیا تھا، جس مارکیٹ میں وہ اترا تھا، اس مارکیٹ میں اس زمانے میں شدید مندی چل رہی تھی. بعد میں اندازہ ہوا اگر اتنی مندی نہ ہوتی تو ہمیں پیر رکھنے کا چانس ہی نہ ملتا، موقع ہی نہیں ملتا. تو دیکھیے راحت بن گئی نا. اللہ کی طرف سے مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو مواقع دیتے ہیں.
اگر ایک ہی خاندان ہمیشہ کماتا رہے اور آگے بڑھتا رہے تو ساری دولت پر وہ قابض ہو جائے گا، باقی سب مجبور ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حالات بدلتے رہتے ہیں، دوسروں کو نیا حوصلہ دیتے ہیں، نئی ہمت دیتے ہیں۔ یہ سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، بچوں کو بغیر محنت کے نعمتیں ملی ہوتی ہیں، وہ ناقدری کرتے ہیں اور بدل جاتے ہیں حالات۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں، جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ اللہ کی مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اس مصلحتوں کو جان لے۔ اب سوچئے اگر کوئی آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دیکھتا جب وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر چلے جا رہے ہیں صحراؤں میں، اور اس وقت دیکھتا جب انہوں نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو اکیلے چھوڑ دیا تھا، تو وہ سمجھتا کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس خاندان کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے۔ لیکن آج جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اللہ اکبر، وہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو عربوں کا وجود ہی نہ ہوتا، مکہ آبادی نہ ہوتا، اور دنیا میں اتنا بڑا انقلاب نہ آتا، دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی نہ آتی۔ تو بسا اوقات سلسلہ اتنا طویل ہوتا ہے حالات کا، اور مصلحتیں اتنی پردوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں کہ آدمی جاننا چاہے تو نہیں جان سکتا، سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا۔ اسے اطمینان کرنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اب اس وقت کہ میں ایک مصیبت کا ذکر کر دوں، میں یہ سوچ کر آیا تھا بڑے اطمینان سے کہ 8 ہی آیتیں تو ہیں، 40 منٹ کا وقت بہت ہے، اور ابھی ہم ایک آیت پر گفتگو مکمل نہیں کر پائے اور وقت تقریباً ختم ہو گیا۔ لیکن اگر اللہ نے مہلت دی اور پھر موقع ملا تو کسی مجلس میں جب اس سے زیادہ وقت میں گنجائش ہو اور برکت ہو تو انشاءاللہ مزید گفتگو کریں۔ اور اس سے یہ بھی تو اندازہ ہوگا نا کہ قرآن کتنی گہری کتاب ہے، ایک ایک آیت کے اندر کتنے معانی ہوتے ہیں، اور ایک ایک آیت، یہ تو میں نے بہت آسان کر کے کہا ہے، ایک ایک لفظ کے اندر معانی کے سمندر ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نسبت قرآنی عطا فرما دیتے ہیں اور خاص طور سے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک سبق ہے، خاص مراقبہ ہے حقیقت قرآن کا مراقبہ۔ یوں حقیقت قرآن کا مراقبہ کرنے والے تو لاکھوں ہیں ہمارے جیسے، لیکن واقعی جب کسی کو اللہ تعالیٰ حقیقت قرآن کے فیضان سے مالا مال فرما دیتے ہیں تو پھر اس کا دل اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ اسے قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر چھپے ہوئے معانی کے سمندر نظر آتے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے پاس ایسی زبان نہیں ہے، میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ سب کچھ لوگوں کو بتلا سکوں اور سمجھا سکوں جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ آپ سے تو ایک بہت چھوٹا سا طالب علم گفتگو کر رہا ہے، لیکن آپ یقین مانیے کہ بسا اوقات اس کے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ ان باتوں کو کیسے کہا جائے، دل کا یہ پیغام کیسے دلوں تک پہنچا دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، میں تو چاہتا تھا کہ یہیں پر بات روک دوں لیکن میں اگلی آیت کے ذریعے اس بات کو مکمل کروں۔ فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم سنو، سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے، بہت فلسفی بننے کی کوشش مت کرو، بس ایک بات کا عہد کر لو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا ہے، اور نہ مانو گے تو اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کو تمہارے ووٹوں سے اپنی حکومت نہیں بنانی ہے، بھائی دے دو ووٹ، نہیں تو ہاں ہمارے اتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں اور کیسے پورے ہوں گے، یہی ہوتا ہے نا۔
تو خوب سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کو تمہارے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اطاعت کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو۔ عربیت کے اعتبار سے جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا، آج کل بڑا فیشن ہو گیا اس کا، قرآن سمجھیں گے، قرآنی عربی پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، کھیل ہے قرآن سمجھیں گے۔ خالص جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کو اور مختصر لفظ میں کہا جا سکتا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اطاعت کا حکم دیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو، یعنی اللہ کی اطاعت مستقل مطلوب ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت مستقل مطلوب ہے۔ یوں نہیں کہ ہم تو اللہ کا کہنا مانتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے انہوں نے بتلا دیا، ان کی مہربانی ہے، بس انہوں نے بتلا دیا، ان کا کام ختم ہو گیا۔ نہیں، ایسے کام نہیں ختم ہو گیا، زندگی بھر مستقلاً ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ان کی اطاعت کے ذریعے ہی تم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہو، ورنہ تم تنہا اللہ کی اطاعت کرنا چاہو گے نہیں کر سکتے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ موڑا تو آپ جانے دیجئے، اس کو جہنم میں جانے کا شوق ہے، جانے دیجئے۔ اس لیے میرے دوستوں، صرف نماز پڑھ لینے، صرف روزہ رکھ لینے اور صرف اپنے کو مسلمان کہہ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ وہ نمونہ اگر پسند نہیں ہے تو یہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں ہے، بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو، اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا۔ چاہے آدمی رات رات بھر عبادت کرے، چاہے ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، چاہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مفسر، محقق، مدقق بن جائے، آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی کامیابی موقوف ہے اللہ کے رسول کی اطاعت پر، اللہ کے رسول کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی اطاعت پر۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، کہے سے اللہ کی اطاعت سے، اور کہے سے اللہ کے رسول کی اطاعت سے۔ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں کرتا ہوں، باقی یہ کہ ٹھیک ہے مجھے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس زمانے کی باتیں تھیں، ابھی مجھے کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ حضور کے ہر طریقے پر عمل کیا جائے، ظاہر باطن سب کچھ انہی کے طریقے کے مطابق بنایا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پورا کر لو اپنا شوق۔ پھر رسول ذمہ دار نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، تم سے منوانے کے وہ مکلف نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ پوری بات پہنچاتے ہیں، انہوں نے پہنچا دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔